بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد یاسر خان، انفولڈ ود یاسر خان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کووڈ-19 ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے ریسورسز دیے ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہو سکے اور آپ کی سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوشن ہو سکے. کووڈ-19 اپنی تھرڈ ویو میں، جو کہ پہلی ویو سے زیادہ، دونوں ویو سے زیادہ خطرناک ہے، تو کوشش کریں گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں، چاہے وہ ماسک پہننا ہے، گلوز پہننا ہے، 6 فٹ کی دوری ہے، بار بار سینیٹائزر صابن پانی سے ہاتھ دھونا ہے، یا غیر ضروری سفر سے گریز کرنا ہے، تو خدا رہا اس کو اڈاپٹ کیجیے، اپنے لیے نہیں اپنے پیاروں کے لیے. آج کا جو شو ہے اس کو پاورڈ کیا ہے زیلٹرکس فارماسیوٹیکل اینڈ ٹیوٹر میڈکس نے. زیلٹرکس فارماسیوٹیکل کا کہنا ہے کہ وی کیئر یور ہیلتھ ایکوٹی، اور ٹیوٹر میڈکس جو کہ کووڈ-19 میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. یو کے بیسڈ آرگنائزیشن ہے. تھینک یو ویری مچ بوتھ اسپانسر. آج کا جو شو ہے دیٹ از بیسڈ آن مینیجنگ ریلیشن شپ ود سیلف اینڈ ادرس، اور اس کو آج انفولڈ کرنے جا رہے ہیں ون اینڈ اونلی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہی از اے لیڈ ٹرینر ایٹ کارنیلین اینڈ مینٹور ایٹ اسکول آف لیڈرشپ اینڈ کنگ آف ٹرینرز، ون اینڈ اونلی کامران رضوی. انفولڈ ود یاسر خان میں ویلکم کرتے ہیں سر. بہت شکریہ سر جوائننگ کرنے کا. تھینک یو یاسر فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر. جی الحمدللہ سر، اور آپ کو دیکھ کے انرجیز اور زیادہ بوسٹ کر جاتی ہیں الحمدللہ. گڈ گڈ. جناب کیا سر موضوع ہے جو آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دل میں، جو آپ چاہیں گے کہ اپنی ناظرین کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور ان کو بتایا جائے؟ موضوع سر وہی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ خود پھنسے ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں پھنستا ہوں وہاں لوگ بھی پھنسے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس چیزوں کو انفولڈ کیا جائے. تو آج کا جو ٹاپک ہے ریلیشن شپ ود سیلف اینڈ ادرس. لوگ پھنس جاتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ. تو سب سے پہلے بتائیں یہ ریلیشن شپ ہوتا کیا اور کہاں سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ دیکھیں، تعلق جو ہے وہ، اگر لفظ تعلق کا دیکھیں، وہ پل ہے زندگی سے. زندگی، اور اگر آپ کیونکہ کانشیس ہیں تو آپ کو ایک احساس ہے کہ میرا وجود ہے اور اس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس ماحول سے ہے. تو تعلق جو ہے وہ ریلیشن شپ کہلایا جائے گا. تعلق کمزور بھی ہو سکتا ہے، مضبوط بھی ہو سکتا ہے، میٹھا بھی ہو سکتا ہے، کڑوا بھی ہو سکتا ہے، کچا بھی ہو سکتا ہے، تو تعلق جو ہے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو صرف خود کے ساتھ نہیں، دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کے ساتھ نہیں، ماحول کے ساتھ، ماحول کے ساتھ نہیں، بنانے والے کی ذات، جو بھی آپ کا عقیدہ ہو، جہاں سے ہم آئے ہیں اس کے ساتھ. تو تعلق جو ہے وہ جب تک کہ ہم اس کا تعین نہیں کریں گے اور اس کے معیار پہ غور نہیں کریں گے، تو پھر وہ جو لائن اگر کلیئر نہ ہو، آپ جانتے ہیں جیسے انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اگر ابھی لائن ٹوٹنا شروع ہو، لیگ آنا شروع ہو، تو پھر ہمارا بھی تعلق کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. ویل سر، خوبصورت. تو میرے خیال سے تعلق اور ریلیشن شپ تو یہ ہو گئی بات. اب سوال یہ ہے کہ لائن میں نوائز ہے یا کلیئرٹی ہے، کنسسٹنٹ ہے یا وہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے، فلکچویشنز آ رہی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. سر تعلق کو جب دیکھتے ہیں تو وہ جو تعلق ہم بیسیکلی انہیرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی میں سے، اپنے پیرنٹس سے، کیونکہ فیملی سے ہی چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں. تو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ تعلق کس طرح گرو کرتا ہے؟ اچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط تعلقات میں پھڈے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں. آسان کر دیا. ہاں، یہ مضبوط تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ ایٹ دی سب کانشیس لیول یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹے گا نہیں. اور جہاں خوف آ جاتا ہے کہ تعلق ٹوٹے گا تو وہ کمزور ہے. تو جتنا ہم پولائٹ، جتنا ہم ڈیسنٹ، جتنا ہم محتاط ہو جائیں، جیسے ایگ شیلز پہ چلنا ہوتا ہے نا، کہ یا وہ ناراض نہ ہو جائیں، اپسیٹ نہ ہو جائیں، تو جتنا ہم مصنوعی ہوں گے، جتنا ہم پرتکلف ہوں گے، اتنا تعلق کمزور ہوتا ہے. اور تعلق بنانے کے لیے آپ کو تکلف سے ہی شروع کرنا ہے اور بے تکلفی کی طرف سفر کرنا ہے. تو جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو والدین کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی اکثر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اماں سنتی نہیں ہے، ابا جو ہیں ایسے ہیں. تو یہ اصل میں ایک مضبوطی کی علامت بھی ہے، اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اس رویے کو فروغ دیتے رہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ کیفیات آتی ہیں تو ایک نعمت ہے، لیکن اس کا حل بھی ہمیں نکالنا ہے. بیوٹیفل. اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کرنا، لیکن ایک سمٹم ہے. مضبوطی کی تو بات ہو گئی، اب اسی کو اب ایکسپلوئٹ نہ کریں،
اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں, تعلق کو ہموار کریں, رسپیکٹفل رکھیں, لیکن مضبوط بھی رہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوانوں میں کتے کے ساتھ انسان کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ بندہ گھر پہنچتا نہیں ہے اور کتا جو ہے وہ دروازے پہ پھدک کے کہ میرا مالک آ رہا ہے, میرا مالک آ رہا ہے. کیا گہرا تعلق ہے. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں they love pets because they get that sincere affection and appreciation and never کبھی کتا بور نہیں ہوتا, وہ پورے وقت مالک کے ساتھ اپنا گھومتا پھرتا ہے. تو اب وہ کتا ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان کی ایک طلب ہوتی ہے acknowledge, respect and appreciate. یہ تین چیزیں ہیں, acknowledge, respect, appreciate, جس کو میں آرا کہتا ہوں. تو ہم اگر ایک دوسرے کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کریں گے تو پھر آرا کا استعمال نہیں ہو رہا. گھر کی مرغی دال برابر اگر ہو گئی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ وی آر دین کفران نعمت. تو ہمیں اپنے تعلقات کو ویلیو کرنا ہے, اپریشیٹ کرنا ہے, رسپیکٹ کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے, اور وی آل نیڈ ری ایشورنس ٹو کیپ دا ریلیشن شپ اسٹرانگ اینڈ گروئنگ. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا سر, جیسے ہم نے تعلق کو تھوڑا سا انفولڈ کیا, اب مزید ہم انفولڈ کرتے ہیں کہ مینیجنگ ریلیشن شپ ود یور سیلف. اگر سیلف کی جب بات کرتے ہیں تو ذہن میں آئیڈیا آتا ہے کہ ہماری جو اپنی پرسنل نیڈز ہوتی ہیں ہم اس کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے ایک تعلق کو ڈیولپ کرنے کے دوران. تو what do you say about it؟ یہ آپ نے بہت دیکھیے, ہر کہانی جو ہے وہ خود سے شروع ہوتی ہے, صحیح ہے. اور سیلف کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ دو چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو کافی فائدہ ہوگا ٹو اسٹارٹ وتھ. ایک تو ایکسیپٹنس, کہ جو میں ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں, یہ تسلیم کر لینا. اینڈ آئی ایم اے بنڈل آف امپرفیکشنز, مجھ میں خوبیاں ہیں, خامیاں ہیں. تو یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ایکسیپٹ کر لیں, تسلیم کر لیں کہ ہم جیسے بھی ہیں اس کے بنائے ہوئے ہیں, اس کے کارخانے میں غلطی نہیں ہوتی. تو میں بھی اس کی بنائی ہوئی غلطی نہیں ہوں, میں ایک انوکھا نمونہ ہوں اس دنیا میں. اور اس انفرادیت کو پہچاننا اور اس کی قدر کرنا اور اپنی خوبیوں پہ کھیلنا اور اپنی کمزوریوں کے بارے میں محتاط رہنا کہ وہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ ختم کریں نہ کریں وہ بات کی بات ہے, لیکن اگر آپ کو احساس ہے تو پھر آپ یقیناً ان کمزوریوں پہ نہیں کھیلیں گے, آپ کھیلیں گے تو اپنی خوبیوں پہ کھیلیں گے. تو اپنے آپ کو ایکسیپٹ ضرور کر لیں. اور حسین وہ شخص ہوتا ہے جو خود کو حسین سمجھتا ہو. یہ جو ہم نے فلمیں دیکھی ہوتی ہیں, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, لالی ووڈ, تو اس میں وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے کہ بھی گڈ لکنگ کون ہے, گڈ نہیں ہے. تو کمپلیکسز جو ہیں, یہ کمپلیکسز دنیا نے کریٹ کیے ہوتے ہیں. حسین ہر وہ شخص ہے, بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. آئی ڈونٹ بلیو کہ اینی ون از اگلی. حسن کردار جو ہے وہ بیوٹی ہوتی ہے, حسن کردار. اور یہ باقی لبادے ہوتے ہیں. اگر میں نے ایک اچھی شرٹ پہن لی, صاف قمیض اور اچھی ٹائی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اندر سے صاف ہوں. لیکن اگر میں اندر سے صاف ہوں اور بے شک کھدر پہنا ہوا ہے, پرانا سا کپڑا, صاف ہے, دھلا ہوا ہے لیکن پھٹا ہوا ہے, لیکن میرا حسن کردار اچھا ہے, تو وہ تو منہ کھلتے ہی جان لیں گے آپ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں خود کو پہلے تو ایکسیپٹ کرنا ہے, دنیاوی سٹینڈرڈز کو دور کر دینا ہے, کیونکہ اس نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے. کہ آپ دبلے نہیں ہیں, آپ کی شکل میں پمپلز بہت ہیں, آپ کا کمپلیکشن سانولا ہے, آپ کے بال ایسے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو I think these are outer manifestations that cause a lot of. So acceptance is one. Second is very, very important, caring for yourself. ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں, بلکہ ہم سیلف ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. بیسٹ وے ٹو کیئر فار یور سیلف از ٹو بلیو ان یور سیلف. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ خود اپنی ذات پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر دوسرے بھی آپ پہ اعتماد کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے سر, دوسرے اعتماد کرنے لگ جائیں, تو خود کا SWOT انالیسس کرنے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح پرکھا جائے؟ بیکاز ہمیں نہیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا سم ٹائم ہم کن جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں یا کیپیسٹیز ہیں اس پہ کھیلنا چاہیے, اور کون سی چیزیں جس میں جو ہمارے ویک ایریاز ہیں جس کو ہمیں چھپا کر رکھنا چاہیے. تو یہ کس طرح انالیسس کیا جائے؟ دیکھیے, اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ آپ طے کر لیں کہ اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم سب جو ہیں ایٹریبیوٹس لے کے اس دنیا میں آئے ہیں,
एट्रीब्यूट्स में अगर आप देखें तो आपकी कॉन्फिडेंस भी है, आपका क्रिएटिविटी भी है, एट्रीब्यूट्स के अंदर करेज भी है, बहुत से एलिमेंट्स इस किस्म के आते हैं. अच्छा, अब अगर वो एट्रीब्यूट, कॉन्फिडेंस की एक मिसाल ले लें, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो वीकनेस है, अंडर कॉन्फिडेंस है तो वीकनेस है, कॉन्फिडेंस है तो स्ट्रेंथ है. तो यानी बात हो रही है कॉन्फिडेंस की. तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर आप अल्लाह के 99 नाम पे आ जाएं तो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है उन सिफात से जो हैवानों को नहीं नवाजा. ठीक है, बेशक. तो मैं उन पे नहीं जाऊंगा फिलहाल. मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो कहार है, वो जब्बार है, वो साथ में रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, बहुत सी सिफात है. और ये सारी सिफात अल्लाह ने हर इंसान को उनसे नवाजा हुआ है, सिवाय एक सिफत के, और वो है कि हम खुदा नहीं बन सकते. बनना भी नहीं चाहिए. सर, अभी सेल्फ से थोड़ा सा निकलते हैं, अदर्स की बैलेंस में. तो मैं इस तरफ रहा था कि कॉन्फिडेंस में, या अगर आप अपने एट्रीब्यूट्स का जायजा ले लें, 5 लिख लें, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, पेशेंस हो गया, करेज हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, और उसके बाद केयरिंग हो गया. ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट्स हैं. अब आप इनको अगर बैलेंस में रखेंगे और अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन रखेंगे, बैलेंस इज बीइंग अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन. हर सिचुएशन के तकाजे अलग होते हैं, तो कहाँ कितना कॉन्फिडेंस. तो जब आप ये बैलेंस में लाएंगे तो वो स्ट्रेंथ बन जाएगा, और आउट ऑफ बैलेंस होगा, मिसप्लेस्ड होगा, तो वही चीज कमजोरी बन जाएगी. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि सर मुझे बताएं मेरे अंदर किस चीज की कमी है, कमी किसी चीज की नहीं है, एक ही चीज है, बैलेंस एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन. बस ये मैं कहूँगा, कमी किसी चीज की नहीं. ब्यूटीफुल. और सब चीजें अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की हैं वो कंप्लीट हैं. उसमें हर सारा वो जो एक फार्मूला है वो उसमें हर चीज दी हुई है जो दूसरे को दी हुई है. ब्यूटीफुल. सर, हम अपने सेल्फ को जब जान रहे होते हैं, जैसे आपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात की, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंथ आती, एक स्टेज आती है जिसमें हम ना नहीं करते. पता नहीं ये क्या स्टेज होती है कि किस तरह कंप्रोमाइजिंग की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमारा जो सेल्फ रिलेशनशिप है या उसका कंट्रोल है वो लूज होना शुरू हो जाता है और वो कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है. कल मैं एजाज निसार को सुन रहा था, वो बात कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, और बहुत ही कमाल का उन्होंने सेशन चलाया था. उसमें ये सवाल आया था क्योंकि एंगर के बारे में उन्होंने कहा, बात की, और इसका ताल्लुक इसी नुक्ते से है कि कुछ लोग एक्सप्लोसिव होते हैं, फट जाते हैं, और कुछ लोग इम्प्लोसिव होते हैं कि वो अंदर रख लेते हैं, जबकि वो फिर नुकसान देने लगता है. दोनों सूरत में नुकसान है. कोलैटरल डैमेज वहां हो रहा है और पर्सनल डैमेज, जिसके अंदर फिर साइकोसोमैटिक इलनेसेस शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज एंड हार्ट एंड हर किस्म के इश्यूज. अगर आप वो गुस्से को अपने अंदर बॉटल कर लेते हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं करते, और गुस्सा क्या है, एनर्जी है, तवानाई है, और उस तवानाई को प्रोसेस करके, रॉ एनर्जी को रिफाइन करके जब आप सामने लाते हैं, तो फिर आपकी खिताबत में दम होता है, पैशन खुल के सामने आता है. और अब यहाँ सवाल आता है कि हाउ टू बी असर्टिव, कि जिसके अंदर आप अपना मौक़िफ़ भी बयान करें और दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो. बस ये चैलेंज है. और अमूमन हम लोग इसमें मार खाते हैं, या तो हम कुछ कह जाते हैं, गाली गलौच में उतर आते हैं और हाथ तपाई पे चले जाते हैं, या फिर हम कहते हैं यार चुप ही रहो तो बेहतर है. तो जरूरी क्या है कि हम चुप, स्ट्रैटेजी. अगर अवॉइडिंग इज अ स्ट्रैटेजी तो ठीक है, लेकिन अगर अवॉइडिंग इज बिकॉज यू वर नॉट एबल टू बिल्ड दैट करेज, तो खतरनाक है. तो ये कहना जरूरी होगा कि टू बी असर्टिव, आप सिर्फ ये सोच लें कि आपको सच भी बोलना है. सच का मतलब क्या है, जो दिल में है मुंह पे लाना है, और एहतराम में रह के लाना है. अब ये दुश्वार होगा, लेकिन अगर ये बैठ बिठा लें आप कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को अपने बारे में बुरा फील कराएं. यू हैव नो राइट टू मेक अनदर पर्सन फील बैड अबाउट हिमसेल्फ. बस खत्म. कोई इल्जाम नहीं लगाना, गाली नहीं देनी, कोई तोहमत नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल नहीं. ये बड़ा जरूरी है. और अब आपको अपना मौक़िफ़ बयान करना है, तो यू मस्ट नॉट से कि यू आर दिस दैट एंड द अदर. आप ये कहें कि
ہماری جو بات چیت ہوئی ہے, you made me feel confused, you made me hurt, you broke my heart, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. But you بیوٹیفل. cannot فیلنگس کنوے کرنے کی ضرورت ہے اگلے بندے کو, تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ اگر وہ آپ کے شو میں ہو تو اس کو بھی فیلنگ سیم ہونی چاہیے. بیوٹیفل. yes. یہ نہ اس کو کہیں کہ تم ظالم ہو, تم کتے ہو, تم نے میرے ساتھ ہینڈ کیا, نہیں. آپ یہ بتائیں کہ you made me feel this way, اپنی ایموشنز کو ایکسپریس کریں. اچھا سر, ہر گھر میں, ہر فیملی میں, ہر آفس میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کے اوپر سارے کے سارے کام لاد رہے ہوتے ہیں اور وہ نو نہیں کہہ پاتا. یہ کیا سینیریو ہے کہ ہم نو کہنا ہمیں آتا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے, یا ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا؟ جی دیکھیں, ہم نو اس لیے نہیں کہتے بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہم سے خوش رہیں. وی وانٹ ٹو کیپ ایوری ون ہیپی. تو جو شخص سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے, سب کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے, وہ بہت سارے آلو پالتا ہے اپنے پاس. تو جب کام آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آلو آ رہے, ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیا اور آلو بھرے ہوئے. اور کیونکہ اچھا جو کام دے رہا ہے وہ اس کو تو نہیں پتا, وہ تو کہہ رہا ہے بھیا یہ کر دو گے, ہاں, تو وہ تھوڑی آپ سے پوچھے گا تمہارے پاس اور کون سا کام ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ, کیونکہ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ کام لے رہے ہیں اپنے اوپر اور آپ ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, آپ اصل میں ایک اپنے لیے مصیبت کریٹ کر رہے ہیں. بیکاز یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مہینے کے اندر اندر 15 لوگوں سے بھی گالیاں سن رہے ہوتے ہیں, شکوے سن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا نا بندہ, اور اپنے اوپر اسٹریس ڈال رہا ہے. تو نو کے بجائے نیگوسیشن کریں. جب بھی کام آئے آپ ان کو بتا دیں اپنی صورتحال, اور جب آپ بتائیں گے تو وہ باقاعدہ خوش ہوں گے, اور پھر ان کے ساتھ آپ ایک ڈیڈ لائن نیگوشیٹ کر لیں, کہیں کہ میں کرنے کو بالکل تیار ہوں, بس آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو چاہیے کب. تو اگر وہ کہتے ہیں مجھے فوراً ابھی 5 منٹ میں, تو آپ کہیں گے سر میرے پاس یہ جو کام ہے یہ میں نے یہاں کمٹ کیا ہوا ہے, اب آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ میں اس کو کس طرح شفٹ کروں, میری ہیلپ کر دیں, ان سے بات کر لیں. تو نیگوسیشن از دا وے. اور کہتے یہ ہے کہ ان لائف یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. اور یہ سیکھنے والی بات ہے. لیکن ڈائریکشن جو ہے نا اس پروگرام میں آپ لوگوں کو سمت دے رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر صرف نیگوسیشن کا لفظ بتا دیں تو اس کے پیچھے ایک خیال ہے جو میں بتانا چاہوں گا. You can get what you want without breaking the hearts of those you love. I repeat, you can get what you want without breaking the hearts of those you love. How? Negotiation. Exactly. آپ یہ سیکھ لیں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ most people are reasonable. Most people are. کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ انسان ہیں, آپ کے پاس 8 گھنٹے ہیں, اور 8 گھنٹے میں انسان اتنا ہی کر پاتا ہے. تو آپ ایسی چیز کمٹ کریں نا جو آپ نہ ڈیلیور کر سکیں. تو ایسا وعدہ مت کرو جو پورا نہ کر سکو. اور آپ کو اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھنا ہے, آپ کو رات کو سونا ہے, فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے, اور جاب پہ بھی آنا ہے, اور جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ پوری بھی کرنی ہے, اور زندہ بھی رہنا ہے, اور صحت میں رہنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ ان کو کمپرومائز کر کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں. بیوٹیفل. اچھا سر, ہم نے اگر یاد ہو آج سے 8 مہینے پہلے ایک پروگرام کیا تھا, لائف وتھ گریٹیٹیوڈ, اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری والی زندگی. وہاں سے ہمارے پروگرام کا سٹارٹ ہوا. تو کس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے کہ کسی کا دل بھی نہ دکھائے, جیسے آپ نے ابھی نیگوسیشن کی بات کی, تو لوگوں کو کیا وہ آرٹ نہیں آتا, یا لوگ وہ کرنا نہیں چاہتے, اور ہمیں اسلام اس کی کتنی کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ہر چیز ایکسیپٹ کرتے جائیں, بیکاز ایک لمٹ ہے نا, بریک ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر میں صرف بتاؤں گا کہ آگاہی میں جتنا اضافہ ہوتا ہے روشنی میں اضافہ ہوتا ہے, آگاہی سے ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے, ذمہ داری سے ہم مؤثر ہوتے ہیں. تو میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے غلط کرتے ہوئے اپنے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ, وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ برے لوگ تھے, ان کو آگاہی نہیں تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ ہے. اینڈ وین پیپل بیکم اویئر then most likely they will always opt for a better way. Beautiful. صرف سیکھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور آج کل جن کو کتاب پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے, جبکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی نہ پڑھتا ہو, لیکن آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ ٹیڈ ٹاک سنیں, اتنے کام کے ٹاپکس اور اتنی اچھی اچھی باتیں آپ کو 18 منٹ 20 منٹ کی ویڈیوز میں مل جاتی ہیں کہ یو کین لرن. اینڈ لرننگ کے لیے تو آپ کو ہر قسم کی ذرائع ہیں. اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کا شوق نہیں, آپ پوڈ کاسٹ سن لیں, پوڈ کاسٹ ہر قسم کے آ گئے ہیں.
तो there's no excuse for not learning. तो awareness जो है वो बढ़ाएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इफेक्टिवनेस को, इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल सर। अच्छा, लास्ट में ट्रस्ट कितना रोल प्ले कर रहा होता है रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर्स? 100%। मैंने अगर रिलेशनशिप्स को टूटते हुए देखा है, एक तो तूफानी रिलेशनशिप होती है, और एक रिलेशनशिप तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, टूट जाते हैं, वो ट्रस्ट ना होने की वजह से होता है। अगर एतमाद होता है, वो मैं समझता हूँ कि वो रीढ़ की हड्डी है रिलेशनशिप में, मजबूती की जो बेस है। और ट्रस्ट होता ही उस वक्त है जब आप एक दूसरे के साथ एक तो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखें बाउंड्रीज होती हैं हर इंसान की। अब अगर आप मुझसे बहुत से बातें पूछ सकते हैं और मैं खुली शख्सियत हूँ बेशक, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आपके होंगे जिसका आपसे कोई वास्ता भी नहीं है। अब आप मेरी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे होंगे, मैं इसी तरह आपकी, तो वी ऑल हैव बाउंड्रीज, और उन बाउंड्रीज को पहले तो जानना और उनको क्रॉस ना करना, वो भी ट्रस्ट की एक अहम शक्ल है। मैंने ये देखा है कि ट्रस्ट खराब कब होता है कि जब हम एक दूसरे की बाउंड्रीज का लिहाज नहीं करते, घुस जाते हैं, और जब हमें जवाब नहीं मिल रहे होते तो फिर बेताबियां बेचैनियां शुरू हो जाती हैं, और फिर शक को शुबहात और दलील कभी नहीं होती। और जब आप इंटेंट पे जाते हैं, एक तो ट्रस्ट है और फिर दूसरा इंटेंट, नीयत पे जब आप गए तो फिर समझने के अब आपने जहर मिला दिया, क्योंकि कहते हैं कि नीयत आपकी सिवाय अल्लाह की जात के कोई नहीं जानता, मेरी नीयत आप कभी नहीं जान सकोगे। तो कभी नीयत पे जाओ ही मत, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो, और फिर जो अपने मामलात हैं उससे रिलेटेड बातचीत करना, लेकिन दूसरों के मामलात में मुखिल ना हो, क्योंकि अगर होगे तो फिर जहर फैलेगा और ट्रस्ट खराब होगा। ट्रस्ट के पीछे और बहुत सी बातें, लेकिन बाउंड्री मैनेज करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल सर, बहुत खूबसूरत। एज यूजुअल आपके साथ तो टाइम गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चला। मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सेल्फ और अदर्स को आज हमने कोशिश की कि कुछ उसकी गुत्थियों को हम सुलझाएं कि किस तरह कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको देखते हुए, जिसका ख्याल रखते हुए हम अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। और स्पेसिफिकली लास्ट में जो आपने बात की कि वो जो डिफरेंसेस हैं, वो कुछ नियर स्पेसेस हैं या कुछ ऐसे अनकंफर्ट जोन है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। आपको वो माजी को खंगालने की जरूरत नहीं, एक लिमिट में रहें, एक साइड पे रहें और जिंदगी को हसीन बनाते रहें और आगे चलते रहें, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर दिल से। और जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा उनका भी शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स ऑफ सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनके साथ आपको शेयर करके जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। तो आज हमने कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।